ذخیرہ حاصل کیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ طلباء کو جو آج یہاں جمع کیا ہے مرکز میں، شاملی میں، جنجانے سے بلایا، ٹپرانے سے بلایا اور شاملی سے بلایا، نہ جانے کہاں کہاں سے یہاں جمع کیا، یہاں مرکز میں تبلیغ کے لیے جمع کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم سے ہٹانا ہے اور علم سے دور کرنا ہے. نہیں، تبلیغ کا مقصد علم سے ہٹانا نہیں، تبلیغ کا مقصد تعلیم سے دور کرنا نہیں، تبلیغ کا مقصد تعلیم میں لگانا ہے، تعلیم میں آگے بڑھانا ہے، تعلیم میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ محنت کو، ان کی سنت کو، ان کے طریقوں کو زندہ کرنا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری تبلیغ سے، میری دعوت سے، میرے جوڑ اور میرے اجتماع سے تعلیم کو، علم کو ذرہ برابر نقصان پہنچ جائے میرے لیے خسران عظیم ہے، میرے لیے بڑے نقصان کی بات ہے. میں تو تبلیغ سے، میں تو دعوت سے، میں تو جوڑ سے، اجتماع سے، جماعتوں سے یہ چاہتا ہوں کہ علم ہواؤں کی طرح اور علم پانی کی طرح سارے عالم میں عام ہو جائے. جس طرح پانی ہر جگہ ہے، جس طرح ہوا ہر جگہ ہے، جس طرح ہر ایک کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو علم کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو قرآن کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو حدیث کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو سنت اور شریعت کی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہ جو مدرسے میں آ گیا اس پر فرض ہے اور جو کھیت میں ہے اس پر فرض نہیں، جو دکان میں ہے اس پر فرض نہیں، جو گھر میں ہے اس پر فرض نہیں، جو مال میں ہے، اسباب میں ہے اس پر فرض نہیں. نہیں، علم الہی، علم نبوت اس طرح فرض ہے جس طرح ایمان فرض ہے، اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، اس طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے، اس طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ علم الہی، علم نبوت سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، سنت سے دور ہے، شریعت سے دور ہے. اللہ حفاظت فرمائے، امہات العقائد سے امت کا بڑا طبقہ محروم ہے. ہم تو مدرسے میں رہ کر شرح عقائد پڑھتے ہیں، عقائد کی شرحوں تک، اس کی باریکیوں تک پہنچتے ہیں، اور بڑا طبقہ امت کا امہات العقائد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے الفاظ سے بھی ناشنا ہے. کلمہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے. ان تک علم پہنچے، اس کی فکر طلبہ میں پڑھنے کے زمانے میں ہی ہو جائے کہ پڑھنے کا زمانہ بھی یہی ہے اور عمل کرنے کا زمانہ بھی یہی ہے اور تبلیغ کرنے کا زمانہ بھی یہی ہے. یہ نہیں کہ پڑھنے کا زمانہ اور ہے، عمل کرنے کا زمانہ اور ہے اور تبلیغ کرنے کا زمانہ اور ہے. یہی زمانہ پڑھنے کا ہے، یہی زمانہ عمل کرنے کا ہے اور یہی زمانہ تبلیغ کرنے کا ہے. یہ تینوں باتیں ہر ایک مسلمان کے اندر، ایمان والے کے اندر، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر بوڑھے جوان، ہر بچے کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں تبلیغ اور دعوت صرف مردوں کا کام نہیں ہے. تبلیغ اور دعوت مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے اور بچوں کا بھی کام ہے. یہ تو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سپارہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حفظ پڑھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فارسی پڑھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میزان قافیہ پڑھ رہے ہیں. انہیں کیوں جوڑ میں بلایا؟ انہیں کیوں اجتماع میں بلایا؟ انہیں کیوں جماعت میں نکالا؟ کہ نہیں، جس طرح بڑوں کی ذمہ داری ہے اس طرح بچوں کی بھی ذمہ داری. بچپن سے ہی ان کا ذہن علمی بنے، عملی بنے، تبلیغی بنے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
تم سب بہترین امت ہو، عرب بھی عجم بھی، مرد بھی عورتیں بھی، مالدار بھی غریب بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، مالدار بھی غریب بھی اور بڑے بھی چھوٹے بھی، امت کے اندر سب ہیں۔ یہ نہیں کہ امت میں صرف مرد ہیں، یا امت میں صرف عورتیں ہیں، یا امت میں صرف بچے ہیں، کہ نہیں، امت کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بولو بچے بھی ہیں، بلکہ امت میں بچے زیادہ ہیں، امت میں بچے زیادہ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ ایک گھر میں 12 بچے ہیں، 15 بچے ہیں۔ ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھی نے کہا، کل پرسوں بھی ان کا فون آیا تھا فلسطین سے، فرمایا ہم 30 بھائی بہن ہیں۔ کتنے؟ 30۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ افریقہ کے تھے، انہوں نے کہا 4 بیوی ہیں میری اور الحمدللہ 50 بچے ہیں۔ کتنے؟ 50۔ یہاں تو 2 سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی 2 سے زیادہ نہ ہونے چاہیے، تم ہی ہونا خدا، تم ہی ہونا رازق، روزی دینے والے تم ہی ہونا۔ ارے ہم 2 ہمارے 100۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو، شادی کرو، کیا کرو؟ شادی ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، جن کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں، کیوں کل قیامت میں میدان حشر میں فخر کروں گا اپنی امت کی زیادتی پر، اپنی امت کی زیادتی پر میں فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت جو بڑھتی ہے وہ نکاح سے بڑھتی ہے، شادی سے بڑھتی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ شادی کرو 2 سے، ایک کا تو نام بھی نہیں آیا شروع میں کہ 2 سے کرو۔ کتنے سے کرو؟ 2 سے کرو۔ مثنیٰ وثلاث 3 سے کرو، ورباع 4 سے کرو۔ کتنی بیوی ہونی چاہیے؟ 4 بیوی ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کرو گے تو پھر فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کری ہو۔ میں نے شیخ سے کہا کہ تمہارے 4 بیوی ہیں، 50 بچے ہیں، روزانہ جنگ ہوتی ہوگی گھر میں روزانہ جنگ ہوتی ہوگی تمہارے تو؟ انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں تو جماعت ہوتی ہے۔ میں نے ساری بیویوں کے چلے لگوا دیے، سہروزہ لگوا دیے، اکثرے لگوا دیے، 3 دن لگوا دیے۔ اب ان میں سب میں محبت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تبلیغ سے محبت آتی ہے، یاد رکھو، تبلیغ سے کیا آتی ہے؟ محبت۔ ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، چہارم میں، شرح جامی میں، ہمارے استاد نے پڑھایا ترجمہ قرآن میں 4تھے پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بٹو، الگ الگ مت ہو، ایک رہو۔ اور پھر اس سے آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے۔ تو جب مفسرین اساتذہ پڑھاتے ہیں ہمیں جلالین شریف، ہمیں پڑھاتے ہیں بیضاوی شریف، ہمیں کراتے ہیں ترجمہ، تو وہ ہر آیت کا ربط بیان کرتے ہیں کہ اس والی آیت کا پچھلی والی آیت سے کیا تعلق ہے، اس والی آیت کا پچھلی آیت سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے۔ تو حضرت استاد نے ہمیں